تڑپا تڑپا کے مارا گیا، رلا رلا کے مارا گیا۔ عزیزوں، جتنا حسین کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا۔ اور کتنا ستایا گیا امام حسین، کتنا ستایا گیا۔ عزیزوں، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جب آدمی مر گیا تو ختم ہو گیا مسئلہ۔ لیکن حسین ابن علی وہ مظلوم ہے کہ جن کی شہادت اور ظلم تھما نہیں، بلکہ ظالموں نے حسین کے بعد ان کے اہل حرم کو ستایا۔ کتنا ستایا ہے عزیزوں۔ آج یہ دنیا بربریت کی دنیا ہے، جانوروں کی دنیا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی بڑے ستائے جاتے ہیں۔ بچوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، بچوں کو کوئی تماچا نہیں مارتا، بچوں کو کوئی چیز نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو ترکی سے جا رہے تھے، ان میں ایک بچے کی لاش بہ کر کے کنارے آ گئی تھی۔ اس ایک لاش کو دیکھ کر کے کتنا دنیا کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، کتنے لوگوں کو جگہ دی گئی۔ جو بچہ تھا نا، کسی نے یہ تماچے تو نہیں مارے تھے، کسی نے نیزے تو نہیں لگائے تھے، خالی اس کی لاش تھی جو ساحل کے کنارے آ کر کے گر گئی تھی۔ اتنی مظلومیت تڑپ رہی تھی کہ ساری دنیا اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ سچ بتائیں، جب اس کے ساتھ دنیا تھی تو غور تو کریں، وہ سکینہ جس کو حسین اپنے سینے پر لے کے سوتے تھے، وہ سکینہ جس کو حسین میں پناہ چاہتے تھے، جب اس کو تماچے لگتے ہوں گے تو دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزیزان گرامی، کیسے لوگ تھے، کتنا لوگوں کو ستاتے تھے۔ آپ غور کریں، اس چھوٹی بچی کو کتنا ستایا۔ اونٹ کی سواری مشکل ترین سواری ہے، کہ چھوٹے اونٹ کی سواری میں کوئی بڑا بھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتا، محمل میں بیٹھتا ہے، پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کربلا پہ قافلہ جا رہا تھا تو سکینہ کو ماں کے ساتھ نہیں بیٹھایا گیا، سکینہ کو اس اونٹ پر بیٹھایا گیا جس پر محمل نہیں تھی، جس پر کجاوا نہیں تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ جب چلتا تھا تو گر جاتا تھا، ڈرتا تھا، کتنا ڈرتا تھا، ادھر چلا ادھر گر گیا۔ اور جب بار بار سکینہ گر جاتی تھی، جب بار بار سکینہ گر جاتی تھی، قافلہ روکا جاتا تھا، تو ظالموں نے یہ نہیں کیا کہ سکینہ کو لے کے جاتے اور ان کی والدہ رباب کو دے دیتے، ماں رباب کو دے دیتے کہ لو اپنی بچی کو سنبھال کر رکھو۔ بلکہ روایتوں میں لوگوں نے بیان کیا ہے جب سکینہ بار بار گرتے رہی تو رسی لائی گئی، رسی لانے کے بعد سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ کے اوپر مار دیا گیا، اونٹ کی پیٹھ کے اوپر مار دیا گیا۔ عزیز دوستو، یہ پودینا میرے لیے آسان ہے، لیکن آپ تصور کریں 3-4 سال کے بچے سے کتنا ڈرتی ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہو، اگر آپ ان کو اوپر لے کے جائیں تو جو ڈرتا ہے، کیسے اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے، کیسا وہ کانپتا ہے، کیسا وہ دوڑتا ہے، کیسا وہ ماں کو پکارتا ہے، کیسا وہ باپ کو پکارتا ہے۔ آپ سچ بتائیں، چھوٹی سی بچی کو اونٹ کے اوپر باندھا گیا ہوگا تو جب وہ ڈرتی ہوگی، پکارتی، کبھی امو کو آواز دیتی ہوگی، کبھی بابا کو آواز دیتی ہوگی، کبھی چچا کو آواز دیتی ہوگی، لیکن ظالم ترس نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا، اور میں نے جملہ لوگوں سے سنا ہے جب اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا تو کیسے باندھا گیا۔ سکینہ کا جب چلتی تھی، جب اونٹ چلتا تھا تو اونٹ کی کھال سے سکینہ کا سینہ چھلتا تھا، سکینہ کا سینہ چھلتا تھا۔ اور ادھر چھوٹی بچی کو ذرا سا بھی تکلیف ہوتی ہے تو بات بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ بچی کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے شام تک اسی حالت میں چلتی رہی، اسی حالت میں چلتی رہی۔ عزیزوں دوستوں، نمازوں دن پر کیا گزری ہوگی وہ ماں جو دیکھ رہی ہوگی۔ ذرا رباب کے دل سے پوچھے، ایک مرتبہ کبھی علی اصغر کو یاد کرتی ہے میرا بچہ کربلا میں پیاسا مارا گیا، کبھی حسین کو یاد کرتی ہے میرا شوہر مارا گیا۔ اور جب سکینہ کو دیکھ کے چھوٹی سی ڈرتی سی بچی سکینہ
اس کو بھی کوئی آرام دینے والا نہیں ہے۔ یہ بچی اسی طرح سے ان کی پیٹھ پر بندھی بندھی جب کربلا سے شام پہنچی ہے اور جب سب کو لے کر کے کربلا سے شام کے دربار میں داخل کیا گیا ہے تو آواز روایت میں کہتی ہے کہ ایک رسی تھی جس میں سب کو باندھ دیا گیا تھا۔ زینب کا بازو بندھا تھا، ام کلثوم کا بازو بندھا تھا، لیکن عزیزوں سب کے بازو بندھے تھے، سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا، سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا۔ بچی اتنی تڑپ رہی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، اتنا تڑپ رہی تھی کہ یزید جیسا ظالم بھی اس منظر کو نہ دیکھ سکا۔ پوچھنے لگا یہ بچی کیوں تڑپ رہی ہے، یہ بچی اتنی زیادہ بے چین کیوں ہے؟ آپ پوچھا خود پوچھ لو کہ بیٹا تم اتنا کیوں تڑپ رہی ہو؟ کیا وجہ یہ ہے سب کے بازو بندھے ہوئے ہیں، میرا گلا بندھا ہوا ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں بیٹھتی ہوں تو گلا گھٹنے لگتا ہے، کھڑی ہوتی ہوں تو پیر ٹوٹنے لگتا ہے، نہ کھڑے ہونے میں چین ہے نہ بیٹھنے میں چین ہے، کھڑی ہوتی ہو تو پیر ٹوٹنے لگتا ہے، بیٹھتی ہو تو گلا گھٹنے لگتا ہے، جب اس کھڑی بھی ہوتی ہوں کھڑ بیٹھ جاتی ہوں، ایسا مسلسل بچی اسی تکلیف میں تھی۔ آپ بتائیں جب غیر کے دل میسر تھا، یزید جیسے ظالم کے دل میسر تھا، جو ماں پہلو میں کھڑی تھی، جو بھائی پہلو میں کھڑا تھا، اس طرح سے بچی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے کیسا محسوس کرتا ہے، ہائے میری چھوٹی سی بچی، اور اس کو یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آواز دی گئی اس کا گلا کھول دیا جائے، لیکن عزادارو ہمارا سلام ہو سکینہ آپ کی غیرت پر، آپ کے دین پر۔ جب گلا کھولنے کی نوبت آئی، ایک شامی آگے بڑھا، آواز سکینہ نے یزید میرا گلا بندھا رہے، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن نامحرم کا ہاتھ میرے گلے سے لگے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ ہمارا سلام و سکینہ تمہاری غیرت پر کہ تم نے اپنی ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے ہاتھ میں کسی طرح غیرت کا ہاتھ لگنے نہ دیا۔ سید سجاد کا آواز دی گئی، سید سجاد آئے، بیڑیاں سنبھالے آئے، ہتھکڑیاں پہنے آئے، اپنے ہاتھوں سے بہن کا گلا کھولا، جیسے ہی سکینہ کا گلا کھلا سکینہ کھڑی ہوئی۔ اب جو سکینہ نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا سامنے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، مدتوں سے بیٹی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اب جو باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو بچی بے چین ہو گئی، بچی بے چین ہو گئی۔ عزادارو آج یہاں سکینہ کا تابوت نکلنے والا ہے، میں چند جملے آپ سے عرض کروں۔ یہ بچی بڑی عزت دار بچی ہے، بڑی صاحب وقار بچی ہے، اس کا تبسم دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا اثر رکھتا ہے۔ عزیزوں دوستو جب قید خانے میں سکینہ کا انتقال ہوا اور یہ بچی دنیا سے گزر گئی، بچی دنیا سے گزر گئی تو کل جب اس کے غسل و کفن کی نوبت آئی، آپ بتائیں ایک چھوٹا سا قید خانہ جس میں چھت رہی تھی، رات کے وقت میں بچی دنیا سے گزر گئی، عورت کو بلایا گیا، چلائے کہ اس کو غسل و کفن دیا جائے۔ اسی قید خانے میں ایک چادر ڈال دی گئی، ایک جگہ بنا دی گئی جہاں سکینہ غسل دینے کے لیے۔ عزیزوں بھائی کے تو ہاتھوں ہتھکڑیاں تھیں، بھائی غسل کیسے دیتا، بھائی غسل کیسے دیتا، اس کنارے حالت میں ایک جگہ بنا دی گئی جہاں غسل کا سکینہ غسل دیا جانا تھا۔ ایک عورت بلائے گی غسل دینے کے لیے، اسے سکینہ کی میت کو اٹھایا، پردے کے پیچھے لے گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آتی ہے اور پوچھتی بیویوں تمہاری سردار کون ہے، تمہاری ذمہ دار کون ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے زینب کی طرف اشارہ کیا، یہ ہماری سردار ہے۔ وہ زینب کے پاس آ کے بیٹھ گئی، بیوی برا نہ مانے تو میں سوال کروں، کیا پوچھو، کا بیوی یہ بتائے آپ کی بچی کو بیماری کیا تھی، آپ کی بچی کو تکلیف کیا تھی؟ زینب نے کہا کوئی تکلیف نہیں تھی،
کہتے بیوی چھپائے نے بتا دے کون سی تکلیف تھی آپ کی بیٹی کو؟ کہا کوئی تکلیف نہیں تھی. جب تو پوچھا کہ تم اتنے اسرار سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا بیوی نے پوچھا میں نے جب اس بچی کو غسل دے دے اس کا کپڑوں تھا میں نے دیکھا اس کی پوری پیٹ کالی ہو گئی. کس بنا پر پیٹ کاٹی تھی؟ زیادہ میں آواز دی ارے یہ بیماری نہیں تھی میری بچی تازیانے کھاتے کھاتے کوڑے کھاتے کھاتے کربلا سے کوڑے کھاتے کھاتے یہ تازیانوں کے اثر تھا کہ میری بیٹی کی پوری پیٹ کالی ہو گئی تھی. کربلا سر زینب میں عزیز و زینب نے فریاد کی. سید سجاد نے اسی قید خانے میں لہد بنائی آواز دی سکینہ خدا حافظ سکینہ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فيها أن تصلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعلم ما أحاط به النص. پروردگار امام میں تعلیم فرما ہمارے امام کی حفاظت فرما. افغان جو غم علم گل جو مقدس سے بھی فرما. پروردگار ہماری اس پر شہزا کو قبول فرما. اس کو ہماری آخرت میں قرار فرما. قلب مقدس امام امام کو سے راضی و خوش فرما. حج آبادہ سے گزارش وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي فلذنت لك فدخل معه تحت الانكسار. وما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني واستمرت سؤالي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت نعم إن جدك وقام تحت الكساء فضرب حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع فقدمت لك فدخل معهما تحت الكساء صلى الله عليه وسلم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا رسولي وخليفتي وصاحب لغائك قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء صلوات Pick selected. Whether we'll stitch it together. Oh, disturbing. This is Ejaz bhai's white shirt. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن This is your الرحيم. Your white shirt is الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكحف الحسين وغياث المستر المستقيم ملجأ الهاربين وعزمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين ونصره بمحضر الاهتداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين كما في مقام الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ وہ سعادت ہے، یہ وہ توفیق ہے جس کو مل جائے اس سے بڑا کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ذکر امام حسین ایک بہت بڑی توفیق ہے اور اس ذکر کی حرارت اپنے دل میں محسوس کرنا ایک بہت بڑی ہے. خاص کر ذکر امام حسین سن کر رونا، آنسو بہانا، یہ اثر ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی مجلسوں کو یا ان آنسوؤں کو شاید بہت زیادہ اہمیت نہ دیں، لیکن یہ ایک آنسو جو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں یہ بہت کام آتے ہیں، بہت کام آئیں گے. دیکھیے ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ جو یہ ہے وہ مسلمان زندہ رہنا نہیں ہے، مسلمان مرنا ہے. اپنی زندگی میں آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آخر مرتے مرتے
سب چیزوں کا انکار کر دیا، سب کا انکار کر دیا۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ آدمی جب مرے تو کس چیز پر مرے؟ وہ جو آخری سانسیں ہیں وہ سانسیں ریکارڈ ہوں گی۔ اگر آدمی اس وقت مسلمان دنیا سے چلا جائے، مومن چلا جائے، شیعہ چلا جائے، تو اب یقین یعنی اس کی نجات یقیناً ہوگی۔ گناہگار ہے تو عذاب کے بعد ہوگی، تکلیفوں کے بعد ہوگی، لیکن بہرحال آخر میں وہ معاف کر دیا جائے گا۔ نہایت گناہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن بہرحال جب مرا تو اسنا شریف ہے۔ جیسے یہ آخر میں مرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے گناہیں، ہمارے اعمال کبھی کبھی ہم کو مسلمان مرنے نہیں دیتے، یہ گناہیں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے آج یہ گناہیں رکاوٹ بن جاتی ہے نماز پڑھنے میں۔ میں مسلمان ہے، شیعہ ہے، نماز پڑھنا واجب نہیں واجب ہے، لیکن نہیں پڑھتے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہے نماز سے پڑھنے میں۔ جیسے خدا چاہتا ہے ہم پڑھیں، رسول چاہتے ہیں ہم پڑھیں، زمین چاہتی ہے ہم پڑھیں، آسمان چاہتا ہے ہم پڑھیں، فضائیں چاہتی ہے ہم پڑھیں، اللہ کی ساری مخلوق چاہتی ہے عبادت کریں، آپ بغیر نماز نہیں پڑھ رہے۔ کسی شخص علی علیہ السلام نے دریافت کیا، مولا ہم نماز شب پڑھنے سے محروم، کیا وجہ ہے؟ کہ تمہارے گناہوں نے تم کو نماز شب پڑھنے سے روک دیا۔ گناہیں تو جو گناہیں ہم کو نماز شب پڑھنے سے روک دیتی ہیں، جو گناہیں ہم کو نماز پڑھنے سے روک دیتی ہیں، کیا وہ گناہیں ہم کو مسلمان بننے دیں گی؟ جن گناہوں نے ہمیں زندگی بھر نماز پڑھنے نہیں دی، کہ وہ گناہیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات میں اجازت دیں گے مسلمان مر جائے؟ اور اگر مسلمان نہیں مرے تو اب یقین یعنی پھر بخشش کے کوئی چانس نہیں۔ اگر ہم میدان قیامت میں بخشش چاہتے ہیں، شفاعت چاہتے ہیں، تو شرط ہے کہ ہم مرتے وقت مسلمان ہیں۔ اور جب شیطان کا حملہ کم ہو جاتا ہے اور ساری سیکورٹی کام اس سے لگا دی جاتی ہے اور شیطان قریب نہیں آتے، تو اس وقت جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور انسان سب کو چھوڑ کے جانے لگتا ہے، کیونکہ وہ وقت بہت تکلیف دہ وقت ہے۔ دنیا سے جانا آسان کام تھوڑی ہے۔ جو مال ہم نے مدتوں سے اکٹھا کیا تھا، جس اولاد کو پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا۔ دنیا سے دم نکلنا آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب اہل بیت کی منزل آتی، منزل تو آسان ہے۔ تو موت کا مشکل ترین مرحلہ محبت اہل بیت کی بنیاد پر آسان ہو جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے جب میں اس کی موت چاہتا ہوں تو دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، میں ملاقات چاہتا ہوں، تو میں اس وقت اس کو 2 پھول بھیجتا ہوں اس کے پاس۔ ایک پھول سنگھایا جاتا ہے جس سے وہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، میں دوسرا پھول سنگھاتا ہوں تو جس کا اس سے خدا کی ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، تو اپنی مرضی سے آتا ہے، ورنہ اس کو زبردستی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب مرنے والا مرنے لگتا ہے، موت کا ہنگام قریب آتا ہے، علی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ مرنے والے کو سرانے رہتے ہیں، علیہ السلام رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول، یہ مرنے والا میرے حسین کا ماتم جاتا ہے، یہ مرنے والا میرے حسین کو روتا ہے، یہ مرنے والا میرے حسین کا غم مناتا ہے۔ ادھر رسول اللہ سے علی علیہ السلام کی سفارش کرتے ہیں، رسول اللہ ملک الموت سے کہتے ہیں، ملک الموت
اس کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ یہ میرے حسین کا ماتم ہے، یہ میرے حسین کا غم منانے والا ہے، کیونکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ ملک الموت آواز دیتے اللہ کے رسول آپ مطمئن رہیے، میں مرنے والے کے ساتھ ایسا پیش ہوں گا جیسا اس کی ماں اس کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ اور جب ملک الموت اس کے سرانے آتے ہیں تو روح قبض کرنے سے پہلے اس کی جگہ جنت پہ دکھاتے ہیں کہ تم وہاں جانا چاہتے ہو، اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزوں رسول اللہ سفارش کرے، آپ سب بتائیں یہ ایک اشک عذاب، یہ ایک آنسو کا قطرہ اگر آج ہمارے لیے سبب بنے کہ علی علیہ السلام ہماری سفارش کرے تو